پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز بھی آپ کے سامنے ہیں، لیکن جو ہے پاکستان کا جو روڈز ہیں وہ استعمال نہیں کیے گئے، پاکستان کے جو پورٹ ہیں وہ استعمال نہیں کیے گئے، تھرو ایران جو ہے وہ افغانستان جو ہے وہ گندم بھیجی گئی ہے۔ بہت بڑی خبر ہمارے سامنے آئی ہے کہ اب انڈیا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 20,000 میٹرک ٹن گندم ویٹ افغانستان بھیجے گا اور وہ تھرو چابہار کے راستے بھیجے گا۔ یہ ویٹ پہلے پاکستان سے بھیجی گئی، لیکن اس مرتبہ وہاں پہ یہ ڈیسیژن لیا گیا ہے کہ اب تھرو چابہار بھیجی جائے گی، چونکہ ان چیزوں کا بہت گہرا تعلق جو ہے وہ ٹرسٹ بلڈنگ کے ساتھ ہے۔ انڈیا والے پاکستان کو کیا کہتے ہیں؟ بیکاری قوم۔ ہم نے خود کہنے کا موقع دیا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے، یہ معاملہ تو اس سے آگے تو کیا، اس سے آگے مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ گینیز بک میں اور ہمارے بہت سارے کام جا سکتے ہیں کہ اتنی دفعہ IMF میں گئے تھے، یہ تو نہیں جا سکتا۔ یہ تو بہت ہی عجیب و غریب سی بات ہے۔ کیسے لوگوں کا چولہا جلے گا، کیسے دکانیں چلیں گی، کیسے وہ رزق حلال کے لیے نکلیں گے۔ بہت 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 شکریہ پورے ہندوستان کو اور اسپیشلی نریندر مودی جی کو، جنہوں نے 20,000 ٹن جو ہے وہ ویٹ ایک بار پھر افغانستان کو جو ہے وہ ہیلپ کیا ہے۔ دوستو یقین کریں دوستو کہ میرے پاس بولنے کے لیے شبد نہیں ہے۔ پاکستان کے کسی ایک پالیٹکس کے بندے نے کہا ہے کہ جب پاکستان کو نیڈ ہے ویٹ کی تو ہندوستان ہمیں کیوں نہیں دے رہا جو افغانستان کو بیچ رہا ہے۔ نمسکار، جے ہند۔ ڈیلی خبر اسپیشل آپ سبھی کا سواگت کرتا ہے اپنے اس پروگرام کیا کہتا ہے پاکستان میں۔ آج کی خبر پاکستانی میڈیا میں دراصل پاکستان کی ایک بے عزتی سی ہوئی ہے۔ وہ بے عزتی بھی کیسی؟ آپ لوگوں کو یاد ہوگا پچھلے برس بھارت نے اناج کی سہایتا افغانستان کو کری تھی، جب ان کو مطلب نئی گورنمنٹ ان کی جو ہے آتنک کی گورنمنٹ جب رول میں آئی تھی، تو اس کے بعد سے بھارت نے اناج وہاں پہ بھیجا تھا۔ وہ اناج بھیجنے کا پروسیس کیا تھا؟ وہ واگھا بارڈر کے تحت جانا تھا، جس کے لیے پاکستان الاؤ نہیں کر رہا تھا۔ بعد میں خوب زیادہ انٹرنیشنل پریشرز پڑنے پہ اور دنیا میں فضیحت ہونے پہ پاکستان نے یہ الاؤ کیا۔ اب سیم سچویشن اس سال بھی ہے۔ تو اس سال بھارت نے کیا کیا؟ وہ واگھا بارڈر چھوڑ کے یہ سیدھا پورٹ کے تحت چابہار پورٹ سے وہ وہاں پہ بھیج رہے ہیں، مطلب وایا ایران وہ بھیجیں گے۔ جس کے بعد سے پاکستان میں پریشانی اس بات کو ہے کہ آخرکار اس بار وہ واگھا بارڈر کے تحت کیوں نہیں بھیج سکتے ہیں۔ تو آپ کو پتا ہوگا بھارت کی پریشانی یہ ہے کہ اگر وہاں سے بھیجیں گے تو ایسا نہ ہو پاکستان وہ سارے چیز اپنے دیش میں ہی رکھ لے اور وہاں پہ کچھ کوڑا کچرا بھیج دے، کیونکہ پاکستان کی یہ رپورٹس انٹیلیجنس جو ہے انڈیا کی، انہوں نے وہ کہا بھی تھا کہ ایسے سچویشنز ہو سکتا ہے، آپ کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں۔ اور پاکستان کی حالت تو آپ کو پتا ہی ہے، بھیک منگے کی استھتی بھیک منگے جیسی ہی ہوگی، تو وہ یہ کر سکتے ہیں۔ تو بھارت کی اسی پالیسی کے کارن بھارت نے اس کا ادھر سے فارورڈ کر دیا، بھیج دیا تھا، بھیجنا ہے ان کو چابہار پورٹ کے تحت۔ تو یہ ٹاپک جو ہے اسی کو لے کر ہے۔ تو پاکستانی میڈیا اسی لیے پریشان ہے کہ پچھلے سال یہاں سے بھیجا، اس بار وہاں سے بھیجنے کی ضرورت کیا ہے۔ تو باقی اگر خبر پسند آیا اور اسی پرکار کا خبر دیکھنا چاہتے ہو تو آپ ہمیں لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت بڑی خبر ہمارے سامنے آئی ہے کہ اب انڈیا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 20,000 میٹرک ٹن گندم ویٹ افغانستان بھیجے گا اور وہ تھرو چابہار کے راستے بھیجے گا۔ یہ خبر اس لیے بڑی ہے پاکستان کے لیے بھی کیونکہ اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے انڈیا نے فیبرری یعنی لاسٹ فیبرری، پچھلے سال کا جو فروری تھا، اس مہینے میں پاکستان کے واگھا بارڈر کے تھرو اور پھر افغانستان تک اس روٹ کے ذریعے اس سے زیادہ 40,000 میٹرک ٹن میرا خیال ہے ویٹ تھی جو بھیجی تھی۔ تو آخر ایسا کیوں ہے کہ اب کیوں نہیں؟ یہ ویٹ پہلے پاکستان سے بھیجی گئی، لیکن اس مرتبہ وہاں پہ یہ ڈیسیژن لیا گیا ہے کہ اب تھرو چابہار بھیجی جائے گی۔ تو اس پہ کیا دیکھ رہے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ، یا اس کو کیسے آپ اینالائز کریں؟ دیکھیں جی، یہ ایک سال میں کے عرصے میں جو اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کو آپ دیکھیں ایک نیگیٹو ڈیولپمنٹ۔ بالکل جس طرح جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس حد تک آگے کہ اب ہندو لڑکے جو ہیں وہ ہولی اور دیوالی نہیں بنا سکتے، تو اس کو آپ کسی طریقے سے بھی ظاہر ہے نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہی کہیں گے نا اپنی کلچرل سیٹنگ میں یا اپنی آپ کی جو پروگریس ہے۔ بالکل اسی طرح اس ایک سال میں میرے نزدیک انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ظاہر ڈیٹیریٹ ہوئے ہیں۔ کسی بھی طریقے سے آپ ان میں کوئی مثبت یا پازیٹیو ڈیولپمنٹ یا ٹرسٹ بلڈنگ، چونکہ ان چیزوں کا بہت گہرا تعلق جو ہے وہ ٹرسٹ بلڈنگ کے ساتھ ہے۔ اگر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے تو آپ ایک دوسرے کے ٹرکس اور ایک دوسرے کی آمد و رفت اور ان چیزوں پہ ظاہر ہے سب سے پہلے ہٹ کریں گے، جو کہ ہوا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے یا
मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के छोड़ें जी, सब शो पीस हैं, लेकिन जो लोग फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं और उसमें डिसीजन मेकिंग का जिनका रोल है, मैं समझता हूं कि उनके दिमागों ने काम करना छोड़ दिया है। और ये जो मोदी साहब ने फरमाया था कि हमने इनकी हेकड़ी निकाल दी है, उसकी उन्होंने रीजन क्या दी थी? उन्होंने रीजन ये दी थी कि हमने पाकिस्तान को 5 साल पहले ये वार्न किया था कि आप या आए तो हम मिलजुल के इस खित्ते में जो है वो जदोजहद करते हैं, जंग करते हैं, जो नेगेटिव हमारे प्रॉब्लम्स हैं, गुर्बत वगैरह दूसरा तीसरा, तो या फिर हम जो है आपको बहुत बुरे तरीके से आइसोलेट कर देंगे। यानी ये कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो आपको अचानक आप पे मसल्लत हो गई या कहीं से आ गई, बल्कि ये है उन्होंने डिक्लेयर करके बाकायदा कि हम आपको आइसोलेट करेंगे इंटरनेशनली। तो उन्होंने फिर स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले आपका जो बहुत बड़ा हवा था उम्मत मुसलमा या आयमा या ये सारा जो कम्युनिटी का, पहले सबसे पहले उन्होंने वहां से आपको निकाला और बहुत ही बेआबरू करके निकाला। यानी जिस तरीके से पाकिस्तान को सऊदी अरब से बेआबरू करके और यूएई से बेआबरू करके निकाला गया, उस वक्त अगर पाकिस्तान में ये जो है वो रिटार्डेड किस्म के माइंड पॉलिसियां ना बना रहे होते, तो वो 90 डिग्री की तब्दीली लाते अपनी पॉलिसियों में कि भाई देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये हो नहीं सकता कि पूरी दुनिया जो है उसने सर जोड़ लिए हमारे खिलाफ कंस्पिरेसी के लिए। आखिर हम होते कौन हैं और बेचते क्या हैं?